عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، معاشرہ اور ہم تمام کثرت سے جس برائی میں مبتلا ہیں وہ غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی انسان کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں مرد بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، کثرت کے ساتھ مبتلا ہیں، اچھے مبتلا ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ غیبت کو غیبت ہی سمجھا نہیں جاتا۔ اس گناہ کی شدت اور اس گناہ کے وبال کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کو اللہ نے مردار گوشت سے تعبیر کیا ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ یقیناً یہ چیز ایسی ہے کہ ہم پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ غیبت بھی ناپسندیدہ چیز ہے، اپنے بھائی کے مردار گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو اسے ایک آدمی کو رکنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اللہ اکبر، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت گناہ میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زنا کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جس سے زنا کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر جا کر اس سے کہے کہ ذرا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں تو اس کو اور ندامت ہوگی اور اس کی رسوائی اور بدنامی کا اندیشہ ہے۔ زنا حق العباد اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہے کہ ہمارے آبرو کی کیا حفاظت کی ہے۔ اللہ نے اپنے غلاموں کی، اپنے بندوں کی عزت رکھ لی ہے، اس کو حق العباد نہیں رکھا، بلکہ اس گناہ کو، زنا کے گناہ کو اپنے حق میں شامل فرمایا۔ بس کہہ دو کہ اللہ جو مجھ سے یہ گناہ کبیرہ ہو گیا، یا آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھا، اس سے لذت حاصل کیا، ان سب گناہوں سے اللہ معافی چاہتا ہوں، تو معاف ہو جائے گا۔ بندوں یا بندیوں سے جا کر اس معاملے میں یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ مجھے معاف کر دو۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غیبت ایسی چیز ہے کہ جس کی غیبت کی گئی اس سے جا کر معافی مانگنی پڑے گی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تحقیق ہے، وہ فرماتے ہیں جس کی آپ نے غیبت اور برائی کی ہے، اس کو اگر خبر نہیں ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم نہیں۔ تو پھر کیا کرے؟ اس کے لیے یہیں سے مغفرت مانگو، کچھ پڑھ کر بخش دو۔ مشکات شریف میں کفار غیبت میں یہ روایت ہے کہ غیبت کرنے والا یوں کہے یغفر اللہ لی ولہ، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف کرے اور اس کو بھی معاف کر دے، یعنی اس کی جس کی غیبت کی ہے اس کی مغفرت کی بھی دعا کرے کہ جس کی ہم نے برائی کی ہے یا سنی ہے اللہ معاف کر دیجیے۔ برائی کرنا اور سننا دونوں حرام فعل ہیں۔ کیوں؟
کہ جس نے کسی کی برائی سنی اور کچھ نہیں بولا، گونگے کی طرح بیٹھا، اس کی برائی میں مزہ لیتا رہا یا خاموش بیٹھا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ معزز سامعین، تھوڑا توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا۔ جب کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس وقت خاموشی حرام ہے، اس سے کہو کہ آپ غیبت نہ کیجئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے گناہ میں مبتلا نہ کیجئے۔ یہ ہے کہ اس کا ڈیفنس کیجئے، تعریف کیجئے کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا اور اس کی غیبت کو روک دیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور جس نے غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں مجھ کو بھی یہی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، ٹھیک کہتے ہو، تو میں نے بھی دیکھا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، میں ہاں ملائی اور اس کا دفاع ڈیفنس نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا۔ اگر ڈیفنس کی دفاع کی طاقت نہیں ہے تو اس مجلس سے اٹھ جائے جہاں غیبت ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے روزانہ یوں کہنا چاہیے، اللہ مخلوق کا کوئی حق ہم نے مارا ہو، کسی کی غیبت کی ہو یا غیبت سنی ہو، ان کو بھلا بلا کہا ہو، تو یہ جو میں صبح تینوں خل پڑھتا ہوں اس کو ثواب ساری امت کو دے دیجیے، یعنی جن جن کے حق ہمارے اوپر ہیں ان کو اس کا ثواب دے دیجیے، تاکہ قیامت کے دن آپ ان کو ہم سے راضی کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں خل کا وظیفہ آپ کو مخلوق کے شر سے بھی بچائے گا اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس برے گناہ سے، مہلک گناہ سے جو بالکل عام ہے، جس کو ہم گناہ بھی تصور نہیں کرتے، بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔